مختلف وجوہات ہوتی ہیں, اس کے اوپر دیکھنا, سمجھنا اور ان کے ساتھ کام کرنا ضروری ہوتا ہے. اچھا سر, میں آپ سے ایک بات پوچھوں گی. کچھ لوگ آپ نے کہا نا کہ ایک گریٹر کاز سیوسائڈ کے پیچھے, مطلب وہ آپ کو پتہ ہے لیکن ہم نے ان کو بہت ہی نشان حیدر دے دیا, اس طرح کی باتیں کر. اسی طرح اس ایکسٹریم پہ بات نہیں کرتے, دوسری ایکسٹریم پہ بات کرتے ہیں. ایک انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بوجھ سمجھ رہا ہے فار دا ریسٹ آف دا پیپل اراؤنڈ, کہ میرے سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں میں ان کے لیے ایک مصیبت بنا ہوا ہوں, ایک بہت ٹربل بنا ہوا ہوں. مجھے دیکھ دیکھ کے وہ لوگ کرتے ہیں, مجھے دیکھ دیکھ کے ان کو بہت ڈپریشن ہو رہا ہے مجھے دیکھ کر کہ میری وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, یا وہ اتنی بیماری کی اس اسٹیج پہ چلا گیا ہے کہ وہ سب کے لیے بوجھ بن گیا ہے, کہ کبھی کوئی اس کے آ کے خیال رکھ رہا ہے, کبھی کوئی کام سے جلدی واپس آ رہا ہے, کبھی کوئی کچھ کر رہا ہے, تو وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میری وجہ سے دیکھو ان لوگوں کی زندگی کتنی مشکل میں آئی ہوئی ہے. یا پھر ویسے ہی اس کا اپنا ایٹیٹیوڈ ایسا ہو گیا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی سراؤنڈنگ میں لوگ اس کو دیکھ کے پریشان ہے کہ یہ کیسے صحیح ہوگا, یہ کیا ہوگا, سب وہ سیوسائڈ کر لے. تو کیا یہ گریٹر کاز کی سیوسائڈ نہیں ہے؟ دیکھیں اگر ریزنز پر بات آئے تو وہ تو کسی طرح سے جو سوسائڈ کر رہا ہوتا ہے, آج کل جو سوسائڈ بمبار ہوتے ہیں ان کے انٹرویوز بھی آ رہے ہوتے ہیں, وہ بھی یہی بات شو کر رہے ہوتے ہیں اور یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت بڑے مقصد کے لیے جا رہے ہیں. تو ہمیں برین واشڈ ہے, ان کی تو بات ہی نہیں, وہ تو برین واشڈ ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ان کا مقصد جو ہے وہ کتنا غلط ہے. لیکن وہ تو اپنے طور پر تو وہ بھی یہی اس کو عظیم مقصد ہی سمجھ رہا ہوتا ہے, اس کو انسانیت کی خدمت ہی سمجھ رہا ہوتا ہے. اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتاؤں کہ ایسی چیزیں بھی آئی ہیں کہ کسی نے کسی اپنے پیارے کو موت کے گھاٹ اتارا یہ کہہ کر کہ یہ دنیا کی سختیاں کیوں جھیلے, میں اس کو دنیا کی برائیوں سے لگوا دیتے ہیں ایسی سٹیج پہ کہ ہاں یوتھنیزیا کا کانسیپٹ ہے, انجیکشن اگر اتنا ہو گیا تو یوتھنیزیا کا جو کانسیپٹ ہے وہ پوری بہت سے ملکوں میں ہے. میں یہاں پر یہ بات کہوں گا کہ دیکھیں قرآن کریم کے اندر جو ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے اس کے اندر کل 6618 آیتیں ہیں, مشہور ہے 6666, 500 کچھ آیتیں احکام سے متعلق ہیں کہ یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ اس لمٹ میں کرنا ہے, یہ اس لمٹ میں کرنا ہے. بقیہ آیات کے اندر پچھلی قوموں کی مثالیں دی ہوئی ہیں. تو انسان نمونے سے سیکھتا ہے, اگزامپل سے سیکھتا ہے. تو قرآن کریم نے بھی ہمیں بہت سارے لوگوں کی مثالیں دے دے کر بتلایا. تو ہمارے معاشرے کے اندر جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی کہ ہوپ لیس ہونے کے بعد انسان سوسائڈ کی طرف جاتا ہے, تو ہم امید کیوں پیدا نہ کریں. تو ایسے لوگوں کی مثالیں قرآن کریم نے بھی دی ہیں اور ہماری سراؤنڈنگ میں ہیں کہ ایک ہی طرح کے دو لوگ ہیں, ایک سوسائڈ کر جاتا ہے اور دوسرا بچ جاتا ہے اور وہ سروائیو کر جاتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ جہاں تک ہمیں جانے کے لیے کہا گیا, یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے جہاں تک جانا ہمارے بس میں ہے ہم وہاں تک تو جائیں. ہم وہاں تک جاتے نہیں ہیں اور پہلے سے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری کوئی مدد نہیں کی جائے گی. تو اس ہمارے پاس ایک کال موجود ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کال کی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ ہیلدی مارننگ. کون بات کر رہا ہے؟ عباس فرام کراچی. عباس صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ, آپ لوگ سب خیریت سے؟ ہاں جی ہم سب خیریت سے ہیں. اچھا جی, اچھا جی عباس صاحب ہمارے پہلے پول کا جواب دیں گے آپ؟ جی ہاں, مفتی صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. مفتی صاحب سے بات کرنا چاہیں گے؟ بالکل بالکل کیجیے, بالکل کیجیے. بہت ادب کے ساتھ. جی مفتی صاحب, میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک حج کر لیا, میں نے بھی ایک حج کیا ہوا ہے, ویری نائس ماشاءاللہ, تو اگر وہ دوبارہ بھی ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے, خواہش ہوتی ہے کہ بار بار حج کرے جیسے کہ آپ نے فرمایا, ایڈکشن ہے یہ. لیکن ایک اس میں مسئلہ یہ ہے کہ سعودی حکومت کہتی ہے دنیا سے آتے ہیں لوگ, اور دنیا سے جو حاجی آتے ہیں حج کرنے کی غرض سے ان کی تعداد وہ مقرر کر دیتے ہیں. تو اب جنہوں نے حج نہیں کیا تو ان کو موقع دینا چاہیے نا. میں تو حج کر چکا ہے ایک مرتبہ, تو اس میں کیا مجھے کچھ اپنی رائے سے آگاہ کریں گے کہ حالانکہ عشق تو مجھے بھی ہے, اور عشق تو اتنا ویسا ہوتا ہے کہ آپ نے شاید مجنو کا قصہ سنا ہو کہ پرانے زمانے میں جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ پیدل جاتے تھے, سفر کرتے تھے, تو اس طرح وہ جنگل میں پھرتا رہتا تھا مجنو. تو ایک صاحب آگے سے گزر گئے, وہ نماز پڑھ رہا تھا, وہ مجنو آگے سے گزر گئے, تو وہ نماز پڑھ کے ناراض ہوئے کہ یہ میرے آگے سے گزر گیا. تو وہ مجنو نے کہا میں تو اپنے
आशिक के उसमें इतना मसरूफ था, मुझे तो पता ही नहीं चला कौन नमाज पढ़ रहा है या नहीं, और वो आगे से गुजर गया। ठीक है। ये कैसा आशिक है कि इसे ये पता है कि मैं आगे से गुजर रहा हूँ। ये तो अल्लाह से इतनी लौ लगाए हुए था, नमाज पढ़ रहा था। तो ये मैं कोई निहायत अदब से मालूम करना चाहता हूँ मुफ्ती साहब से कि हज का एक तो ये है कि वहाँ तादाद मुकर्रर है। सही। वो एक दफा मैंने हज कर लिया, अब दूसरों को मौका दूं, चाहे मेरे पास बहुत अच्छा थॉट है बात साहब, बहुत अच्छा है। ये भी हकूक़ुल इबाद में आती है, ये चीज़ भी हकूक़ुल इबाद में, कि आप दूसरों का ज़्यादा इस पर ख्याल कर रहे हैं कि मैंने कर लिया तो दूसरे को भी चांस मिलना चाहिए। क्या बात है। यहाँ हुकूमत भी कहती है कि जी वो कुरानदाजी करें, ये करें, अब बेचारे बहुत से रह जाते हैं। ये तो है। ठीक है बादशाह, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अब्बास साहब की बात में मैं ये बात कहूँगा कि अगर हमें अपने एग्रीमेंट पूरे करना बहुत ज़रूरी है। इससे पूछा जाएगा, अहद से मुताल्लिक़ कुरान करीम कह रहा है कि अहद को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। ऐन जंग की हालत में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों के साथ अहद पूरा किया। जब हज़रत हुज़ैफ़ा और उनके वालिद हज़रत यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बदर आ रहे थे, तो रास्ते में अबू जहल ने उनसे इस वादे पर उन्हें आने दिया कि तुम हमारे ख़िलाफ़ जंग में शरीक नहीं होगे। तो तादाद की किल्लत के बावजूद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको शरीक नहीं किया था कि तुम वादा करके आए हो। तो अगर हम जब वहाँ जा रहे हैं सऊदी अरब हज करने के लिए, तो हम अपनी गवर्नमेंट से भी एक एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम आपके रूल फॉलो करेंगे। तो अब सऊदी हुकूमत कह रही है कि 5 साल से पहले नहीं आओ, और हम खुद उसका कानून तोड़ कर जा रहे हों, तो इसमें अहद शिकनी हो रही है, और अहद शिकनी का गुनाह ज़्यादा है बमुकाबला हज के सवाब के। सही। तो कुरान करीम हमें ये भी कहता है कि अगर ज़र्रा बराबर नेकी करोगे वो मिलेगी, और ज़र्रा बराबर बुराई करोगे तो वो भी मिलेगा। तो अब ये देख लिया जाए कि अहद शिकनी का गुनाह ज़्यादा हो रहा है या हज का सवाब ज़्यादा हो रहा है। जैसे डॉक्टर साहब आप लोग मेडिसिन में करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है, साइड इफेक्ट का ज़्यादा वो हो जाएगा या फिर इसके इफेक्ट ज़्यादा अच्छे हैं, साइड इफेक्ट ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अच्छा जी, ब्रेक का वक्त हो गया जी, छोटा सा ब्रेक है व्यूअर्स, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।